جنات میں جب کوئی مر جاتا ہے تو جنات اس کا جنازہ کیسے ادا کرتے ہیں، بلکہ ایک مسلمان جن کی نماز جنازہ کا ایک سچا واقعہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ حاجی صاحب جو ضلع بکھر کے ایک گاؤں میں نئے نئے آ کر آباد ہوئے تھے اور گاؤں کے ایک دو لوگ ہی دنیاوی تعلیم سے واقف تھے، ورنہ اکثر لوگ قرآن پڑھے ہوئے تھے، لیکن حاجی صاحب کے پاس دین کا بہت علم تھا، اور یہی وجہ تھی کہ گاؤں کے اکثر لوگ دینی معاملات میں حاجی صاحب کے علم سے مستفید ہوتے، بلکہ حاجی صاحب کو مسجد کا امام بھی مقرر کر دیا گیا تھا، اور جب بھی ممکن ہوتا تو گاؤں والے حاجی صاحب سے انبیاء کرام کے واقعات اور قصے سنتے تھے، اور گاؤں والے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی اصلاح کے لیے بھی انہیں مسجد میں امام صاحب کے پاس بھیجا کرتے۔ گاؤں کے بیچوں بیچ ایک پرانا درخت تھا جس کے آس پاس سبزہ اور ہریالی تھی، جہاں گاؤں کے مرد حضرات اپنے مال مویشی جہاں چھوڑ کر اس پرانے درخت کے پاس بیٹھ جایا کرتے تھے۔ امام صاحب بھی بکریاں چراتے وہاں جاتے اور دین کی باتیں کرتے۔ انہیں اپنے علم اور آگاہی کا ذرا برابر بھی غرور نہیں تھا، اس لیے سبھی لوگ انہیں جنازہ پڑھنے کے لیے بلا تکلف بلوا لیتے اور وہ چلے بھی جاتے، اس کے لیے چاہے انہیں کسی دور کے گاؤں میں بھی جانا پڑتا۔ ناظرین، ایک مرتبہ سردیوں کی ایک سرد رات میں ٹھنڈی ہوا میں عشاء کی نماز کے بعد کسی نے حاجی صاحب کے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ حاجی صاحب نے کھولا تو سامنے 3 سفید داڑھی اور نورانی چہرے والے آدمی کھڑے تھے۔ دروازہ کھلتے ہی ایک نے نہایت ادب سے سلام کیا اور پوچھا کہ کیا یہی حاجی قدرت اللہ صاحب کا گھر ہے؟ امام صاحب نے جواب دیا، جی ہاں، میں ہی ہوں۔ اب ان 3 سفید داڑھی اور نورانی چہرے والے آدمیوں میں سے ایک نے امام صاحب سے کہا کہ امام صاحب، میرے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے اور میں آپ سے ان کی نماز جنازہ پڑھوانے کی درخواست کرنے آیا ہوں۔ وہ 3 سفید داڑھی اور نورانی چہرے والے آدمی امام صاحب کے دینی علوم پر مضبوط گرفت اور مخلوق کی دسترس کی وجہ سے امام صاحب کو انتہائی پسند کرتے تھے، اور ان کی یہ خواہش تھی کہ امام صاحب ہی ان کے بھائی کا نماز جنازہ پڑھائیں۔ اسی لیے یہ 3 سفید داڑھی اور نورانی چہرے والے امام صاحب کے پاس حاضر ہوئے ہیں اور کہنے لگے کہ میت تیار ہے، سب صفیں باندھے آپ کے انتظار میں ہیں، برائے مہربانی ہمارے ساتھ چلیے۔ حاجی صاحب نے پوچھا کہ کیا میں ان کو جانتا ہوں یا وہ مجھ سے مل چکے ہیں؟ اب ان میں سے ایک آدمی نے جواب دیا کہ میرے بھائی آپ کو آپ کے پرانے گھر میں اکثر سنا کرتے تھے، تبھی وہ آپ سے اتنی عقیدت رکھتے تھے۔ حاجی صاحب ان کی یہ بات سن کر اور ان کی حرکات و سکنات دیکھ کر کچھ عجیب اور غیر معمولی محسوس کر رہے تھے۔ ان میں ایک آدمی بنا پلکیں جھپکائے حاجی صاحب کو دیکھ کر ان سے گفتگو کر رہا تھا اور باقی 2 خاموش کھڑے ہو کر انہیں دیکھ رہے تھے۔ حاجی صاحب کے لیے رات کا جنازہ کوئی نئی بات نہیں تھی، اسی لیے انہوں نے ان آدمیوں سے کہا کہ آپ رکیں، میں اپنا لباس تبدیل کر کے آتا ہوں۔ حاجی صاحب کے لوٹنے پر وہ حاجی صاحب کے آگے آگے چلنے لگے اور چلتے چلتے گاؤں کی حدود سے باہر نکل آئے۔ ان کی حیرت انگیز رفتار کے ساتھ حاجی صاحب کو ان کے ساتھ چلنے میں کافی دشواری ہو رہی تھی۔ گاؤں سے کافی دور ایک سنسان گھاٹی کی طرف جاتے ہوئے حاجی صاحب کو گھبراہٹ ہونے لگی اور انہوں نے ان تینوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ شاید آپ اس گاؤں کے راستے سے واقف نہیں، مجھے بتائیں کہ کہاں جانا ہے، شاید میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں، کیونکہ اس راستے پر تو صرف ایک سنسان گھاٹی ہے۔ پہلے والا اچانک بولا کہ اے آدم زاد، ڈرو نہیں، ہم بالکل صحیح سمت جا رہے ہیں۔ اس کی بات سن کر حاجی صاحب ڈر گئے۔ حاجی صاحب ذہن میں کڑیاں ملانے لگے کہ آدم زاد کہنے کا مطلب کیا تھا، وہ میرے پرانے گھر سے مجھے کیسے جانتا تھا؟ ابھی حاجی صاحب یہ سوچ ہی رہے تھے کہ پہلا شخص پلٹا اور کہنے لگا کہ دیکھیں، میرے بھائی کی خواہش تھی تو ہم آپ کو یہاں لے کر آئے ہیں۔ ہم مسلمان جنات ہیں اور آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ حاجی صاحب نے حواسوں کو قابو میں کیا اور گھاٹی کی طرف چل دیے۔ وہاں جا کر دیکھا تو لاتعداد لوگ سفید داڑھی اور سفید لباس پہنے کھڑے تھے، ان کے قد بہت لمبے تھے۔ حاجی صاحب نے جنازے کی امامت کروائی۔ امامت کے بعد جو جن حاجی صاحب کو لایا تھا ان کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے ہمارے بھائی کی خواہش پوری کی، اب ہم نے بہت دور جانا ہے۔ اس نے جیب سے چند کوئلے نکال کر حاجی صاحب سے کہا کہ یہ رہا آپ کا ہدیہ۔
हाजी साहब ने डर के मारे एक छोटा सा कोयला उठा लिया। वो कहने लगा, अब आप जा सकते हैं। हाजी साहब चले ही थे कि उन्हें अपने पीछे से खुदा हाफिज की आवाज आई। हाजी साहब ने पलटकर देखा तो सब जा चुके थे। हाजी साहब पसीने से शराबूर हो गए और बेहोश हो गए। होश आया तो घर में थे। उनकी अहलिया ने बताया कि आप घर के दरवाजे पर बेहोश हो गए थे। हाजी साहब को कोयले का ख्याल आया तो उन्होंने वो निकाला तो वो हीरा था। हाजी साहब कभी भी इस वाक़े को भुला नहीं पाए। नाजरीन, मैं यहाँ पर ये वजाहत भी कर दूं कि फरिश्तों की तरह जिनों को भी ये ताकत दी गई है कि जो शक्ल चाहें बन जाएं। अहादीस से साबित है कि इनमें किसी किसी के पर भी होते हैं और वो हवा में उड़ते फिरते हैं, और बाज़ सांपों और कुत्तों की शक्ल में गश्त लगाते फिरते हैं, और बाज़ इंसानों की तरह रहते सहते हैं, लेकिन अक्सर उनकी रिहाइशगाह बयाबान या वीरान मकान और जंगल पहाड़ हैं। नाजरीन, जिन्नात भी इंसान की तरह ही अल्लाह की मखलूक है जो आग से पैदा हुए हैं। जिन्नात इंसानों की तरह ज़ी अकल, रूह और जिस्म वाली मखलूक है। इनमें तवालुद तनासुल भी होता है, यानी इंसानों की तरह इनकी भी नस्ल बढ़ती और फलती फूलती है। खाते पीते जीते मरते हैं, मगर उनकी उम्रें बहुत तवील होती हैं।